أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے۔ اچھا، یہ پہلے آیت تھی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ یقین کر لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ تو دیکھیے، میں نے ترجمہ اس سے پہلے آیت کا بھی کر دیا تو وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے۔ تو اس صورت میں منافقین کے کردار کی جو نقاب کشائی کی ہے، یہ آیت اس کا بقیہ اور تتمہ ہے۔ اس میں بتلایا گیا ہے کہ جب ان کی غیر موجودگی میں کوئی صورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہوتا اور ان کے علم میں بات آتی تو وہ استہزاء اور مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ اس سے تمہارے دل میں یا کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، مذاق کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایماندار ہیں ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اس صورت میں اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، جس طرح کہ محدثین کا مسلک ہے، یعنی کہ قرآن مجید پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس پر غور و فکر کرنے سے ظاہر سی بات ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان قرآن مجید سے غافل رہے، اللہ کی یاد سے غافل رہے، نمازوں کے خشوع اور خضوع سے غافل رہے، صرف نمازی ایک عادت کے طور پر پڑھ لے، تو ظاہر سی بات ہے ایمان میں اضافے کا وہ سبب نہیں ہوگا جو اللہ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق سے ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طور طریقے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر غور کرنا، ان کی زندگی، ان کی سیرت سے محبت کرنا اور ان کی سنتوں پر باعمل رہنے سے جو ایمان میں اضافہ ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے انسان کو اس سے دور رہ کر نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ روگ سے مراد یہاں پر نفاق ہے، آیات الہی کے بارے میں شک کرنا ہے، شبہات میں رہنا ہے۔ فرمایا گیا کہ البتہ یہ صورت منافقین کو ان کے نفاق اور خبث میں اور بڑھاتی ہے اور اپنے کفر و نفاق میں اس طرح پختہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، توبہ کی توفیق ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہی فرماتا ہے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ یہ گویا ان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ جس طرح سے لوگوں کے دل ہدایت پاتے ہیں، یعنی کہ ہدایت کا نصیب نہ ہونا بدبختی ہے۔ وہی باتیں ان کی ضلالت اور ہلاکت کا باعث ہوتی ہیں کہ جس طرح کسی شخص کا مزاج اور معدہ بگڑ جائے تو وہی غذائیں جس سے لوگ قوت حاصل کرتے ہیں اس کی بیماری میں مزید بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو بات یہ؟
کہ وہی چیز ایک بیمار انسان کھاتا ہے نہیں لگتی ہے، اور ایک صحت مند انسان کھاتا ہے اسے قوت حاصل ہوتی ہے۔ تو جس کو ہدایت نصیب ہو گئی، آیات الہی اس کے لیے شفا کا اور رحمت کا زندگی میں سبب ہیں، اور جو آیات کو سنتا ہے لیکن اس کے دل میں ہدایت نہیں، نفاق کی اور شک شبہات کی بیماریاں موجود ہیں، تو اس کی روح کیسی ہے؟ مردہ ہے، گندی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 126، أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ ترجمہ: اور کیا انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ لوگ بے سمجھ ہیں۔ دیکھیے اب یہ آیت ہے، ایک طرح سے رخ بدل گیا ہے کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے یفتنون کے معنی ہے آزمائے جانا۔ آفت سے مراد یا تو آسمانی آفات ہیں، مثلاً قحط سالی وغیرہ، مگر یہ بعید ہے، یا جسمانی بیماریاں یا تکالیف یا غزوات ہیں جن میں شرکت کے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ سیاق کلام کے اعتبار سے یہ مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ پھر کہا گیا جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ یعنی ان کی موجودگی میں اگر کوئی صورت نازل ہوتی جس میں منافقین کی شرارتوں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہوتا تو یہ پھر دیکھ کر کے مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہے ہیں، خاموشی سے کھسک جاتے ہیں۔ سمجھ رہی ہوں گی آپ کہ جس کی حقیقتیں کھل جائیں سامنے اللہ کے کلام سے وہ بھی، تو وہ کیسے بھاگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، یعنی آیات الہی میں غور و فکر تدبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں کو خیر اور ہدایت سے پھیر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر دو آیات ہیں آج ہماری سورہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس سورہ کی مکمل ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور شرف بھی کیا ہے یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہم ایک سورہ کے اختتام کو پہنچیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اختتام کو نہیں پہنچیں بلکہ اس کا جو مقصد ہے اور جو اس میں اسباق ہیں اور جو اس میں نصیحتیں اور ہدایتیں ہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ وہ ہدایتیں، وہ نور ہم کو عطا فرمائے اور ہمیں دوسری سورہ کے لیے، ہر آیت کے لیے ہمارے دل کو کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت ہے آیت نمبر 128، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارے جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت جو ہے گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔
پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ تو دیکھیے سب سے جو پہلی آیت ہے اس میں 126 دو آیات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی جو ہے عظمت والی آیات ہیں کہ ایک رسول وہ تو تمہاری جنس سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آخر میں مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تمہاری جنس بشریت سے ہیں، وہ نور یا اور کچھ نہیں۔ جیسا کہ فساد عقیدہ کے شکار لوگ عوام کو اس قسم کے گورکھ دھندے میں پھنساتے ہیں، یعنی ہماری جنس سے ہیں، یعنی کہ جو ہم انسان ہیں اس طرح سے انسان ہیں۔ پھر کہا گیا جن کو تمہاری مدرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، انتن میں ایسی چیزیں جن سے انسان کو تکلیف ہو، اس میں دنیاوی مشقتیں اخروی عذاب دونوں آ جاتے ہیں، اس پیغمبر پر تمہاری ہر قسم کی تکلیف مشقت گراں گزرتی ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں۔ مسند احمد کی آیت حدیث نمبر 233 اور حدیث نمبر 266 ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 39 ہے۔ یہ پھر کہا گیا کہ جو تمہاری منفعت کے خواہش مند ہیں، یعنی کہ تمہاری ہدایت، تمہاری دنیاوی اخروی فائدوں کے خواہش مند ہیں، تمہارا جہنم میں جانا انہیں پسند نہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر ہی زبردستی نار جہنم میں داخل ہوتے ہو، صحیح البخاری حدیث 6483۔ اچھا، یہ جو میں احادیث پڑھ رہی ہوں اس کو آپ نے ایک بات سے اندازہ لگایا ہوگا، جتنی بھی دعائیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملی ہیں اور جتنا ہمارا کم علم ہے، بالکل لا علم کہیں گے، تو کتنی حدیث ایسی ہیں جس میں نار جہنم سے نجات کا ہے، اور دنیاوی فائدوں میں بھی آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا مانگا ہے، المعافۃ الدنیا والآخرہ، کتنی دعائیں ہیں بیماریوں سے نجات کے لیے، وسوسوں سے نجات کے لیے، کتنی دعائیں آپ کو مل جائیں گی، ابھی آپ سرچ کریے ہدایت کے لیے، اور کتنی دعائیں آپ کو آخرت کے نظریے سے مل جائیں گی، اور دنیا کے لیے بھی کتنا کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مانگا ہے، اور جس میں آخرت کی کامیابی ساتھ ساتھ مانگی گئی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے، وہ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ ان کی تڑپ تھی، جذبات تھے، ان کی دعائیں تھیں جو وہ لکھوا کر گئے کہ کیا میری امت میں یہ دعائیں رہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میرے اس طریقے پر، میری ان دعاؤں پر میری امت رہے، میرا امتی رہے اور مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دعائیں پسند ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو جو ہے سنتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کے درجے بلند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا بھی بہت فرماتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنا فضل و کرم فرماتے ہیں۔ تو یہ سب دعائیں جب بھی آپ پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان دعاؤں کو پر غور بھی کریں کہ کیا ان کی محبت تھی۔ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ اگر روگردانی کریں، یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین رحمت سے، تو آپ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی، حسبی اللہ، کتنے اچھے الفاظ ہیں۔ آپ لوگ پڑھتی ہوں گی صبح میں 7 بار، شام میں 7 بار، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ضرور پڑھتی ہوں گی۔ تو یہ کیا ہے، کہنا اپنے آپ سے کہ مجھے اللہ کافی ہے، یعنی جو کفر اعراض کرنے والوں کے مکر و کید سے مجھے بچا لے گا۔ کسی بھی طرح کے انسان مکر میں، فریب میں، دھوکے میں پھنسا ہوا ہے، لوگ اسے بیوقوف بنا رہے ہیں، لوگ اسے جو ہے کم سمجھ رہے ہیں، اور کسی کے شر میں پھنس گیا ہے، تو یہ بہترین الفاظ ہیں، یہ پڑھا کریں ہم جب بھی پریشان ہوں، جب بھی تکلیف میں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، کہ وہ مجھے کافی ہے، میں نے اس پر بھروسہ کیا۔
پھر کیا کہا گیا؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے آخری الفاظ ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہموم یعنی غم، فکر و مشکلات کو کافی ہو جائے گا۔ یہ ہے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5081۔ تو مجھے امید ہے